مولانا محی الدین قادری اسلام آباد۔ یہاں آج کل بہت شور مچا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یا علی کہنا بھی شرک ہے۔ استغفر اللہ۔ ہم نے اس کا جواب دینے کی کافی کوشش کی ہے، لیکن اب چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ماننے والے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہم سے منسلک ہیں ان تک اور باقی دنیا میں بھی اس کفر کا توڑ جواب دیا جائے۔ برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، مولا علی سے مانگنا یا اللہ کے دوستوں سے مانگنا کسی بھی طور پر شرک ہے یا کفر ہے؟ یہ جو تصور ہے کہ جس میں ایک مخصوص مکتبہ فکر کے لوگ اپنی اس غلیظ ذہنیت کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک مخصوص مکتبہ فکر کے لوگ جن کو آپ سلفی بھی کہتے ہیں، اور دوسرا جو مکتبہ فکر ہے وہ ہے وہابیوں کا، اس کی پھر ایک اور شاخ ہے ہندوستان پاکستان میں دیوبندی، اس کی مزید بھی شاخیں ہیں اہل حدیث، توحیدی۔ تو یہ پورا ایک اسلام میں پورا ایک غلبہ بپا کیا ہوا ہے اس مکتبہ فکر نے پیسوں کے زور پر، اور دن بدن ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نمبر 1، جہاں وہابیت، سلفیت اور غیر مقلد حضرات کے گستاخانہ عقائد کا پرچار کیا جاتا ہے، وہاں ایک اور بھی امر قابل ذکر ہے، قابل افسوس ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی کو پانی کی خاصیت پر شک ہو کہ پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، صحیح ہے نا، اور وہ کہتا رہے نہیں پانی سے پیاس نہیں بجھتی، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہوں کہ نہیں پانی پیاس بجھاتا ہے، لیکن دونوں میں سے کسی کے پاس بھی پانی میسر نہ ہو تو کچھ عرصے تک تو پانی کے جو حامی ہوں گے وہ بحث و تکرار میں لگیں گے، لیکن جب ان کو پانی نہیں ملے گا تو ایک دن پھر وہ قائل ہو ہی جائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ حضور سے مانگ کے دیکھیں، اگر مل جائے تو حق ہے، اور نہ ملے تو پھر دو چیزیں، مل جائے اور نہ ملے تو دو چیز ہیں۔ نمبر 1، یا تو وہابی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حضور سے مانگنا کفر ہے، یا پھر حضور تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ تو جب لوگوں کی مولا علی تک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک رسائی ختم ہو گئی، علم باطن ناپید ہو گیا،
دیدار رسول، عشق رسول، مرتبہ فنا فی الرسول مفقود ہو گیا. صوفیاء کرام صرف کتابوں میں رہ گئے، اور جو دعوے دار ہیں اہل سنت والجماعت کے، جو دعوے دار ہیں ولیوں کے ماننے والے ہونے کے، جو دعوے دار ہیں بریلویت کے، ان کے پاس صرف خشک دعوے رہ گئے، اور حضور کی ذات تک، ولیوں تک رسائی نہ رہی، مولا علی تک رسائی نہ رہی. دن بھر حضور کو پکارا مدد کے لیے آؤ، مدد کے لیے آؤ، نہیں آئے. دن بھر پکارا مولا علی کو مدد کے لیے آؤ، مدد کے لیے آؤ، نہیں آئے. دن بھر پکارا یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، مدد کو نہیں آئے. تو پھر آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہونے لگ گئیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ وہابیوں کے گستاخانہ فلسفے کے قائل ہوتے گئے. ورنہ یہی پاکستان اور ہندوستان ہے جہاں پر آج سے 30-40 سال پہلے، خاص طور پر پاکستان کا جو پروونس پنجاب ہے، وہاں سارے کے سارے مسلمان ولیوں کے ماننے والے تھے، درود و سلام پڑھنے والے تھے، مولا علی کے نعرے لگانے والے تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. ایک طرف تو یہ گستاخانہ تعلیمات سعودی عرب کے تیل کی بنا پر پوری دنیا میں ان کا لٹریچر گھومتا گیا، اور سعودی عرب ایک مذہبی بدماش بن گیا، مانسٹر، کہ جس میں کسی مسلمان کو سعودی عرب سے باہر یا اندر خانہ کعبہ، اسلام کے عقائد، قرآن مجید کی تفاسیر کے حوالے سے سوال اٹھانے کی اجازت نہیں ہوئی. پوری دنیا میں مسلمان کہیں سے بھی اگر سعودی عرب گئے تو ان پر پابندی تھی کہ اپنے اپنے ممالک سے اپنا اسلامی لٹریچر لے کے نہیں آ سکتے. لہذا فروغ ہوا وہابیت کو، اور پاکستان اور انڈیا کے کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جب انڈیا میں رہے، پاکستان میں رہے، تو ولیوں کو مانتے، چادریں بھی چڑھاتے، منتیں بھی مانتے. جب جا کے ان کو سعودی عرب میں جاب ملی اور انہوں نے وہاں کا رنگ، وہاں کا ڈھب دیکھا، تو وہ بھی وہابی ہو گئے. اس کے بعد سب کچھ بھلا دیا انہوں نے. میرے دوست، یہ جو جنگ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ، یہ صرف زبانی کلامی فتووں کے محاذ پر نہیں لڑی جائے گی. اس جنگ کو جیتنا ہے تو سینوں کو مدینہ بنانا ہوگا. اس جنگ کو جیتنا ہے تو لوگوں کو حضور تک رسائی دینی ہوگی، لوگوں کے دلوں میں اسم محمد کا چراغاں کرنا ہوگا، لوگوں کے دلوں کو حضور کے سینے سے جوڑنا ہوگا. وہ تعلیم باطن جو لوگوں کے دلوں کو منور کرتی ہے، اس تعلیم کو اجاگر کرنا ہوگا. گوہر شاہی کو منت و سماجت سے دوبارہ پاکستان لانا ہوگا کہ جب سے آپ گئے ہیں، جب سے آپ تشریف لے گئے ہیں، آپ حق کی آواز اٹھانے والے ہیں، آپ دیدار رسول کرانے والے ہیں، آپ عشق مصطفیٰ کے دائی ہیں، آپ لوگوں کو لمحوں میں آنن فانن حضور کی زلفوں کا دیدار کرا دیتے ہیں. اب آپ سے استدعا ہے کہ آپ تشریف لے آئیے، اب آپ سے التجا ہے کہ آپ تشریف لے آئیے، اور لوگوں کو پھر دوبارہ ان کے سینوں کو مدینہ بنا دیں. آنکھ بند کریں اور حضور کا جلوہ نظر آئے، آنکھ بند کریں اور مولا علی کا جلوہ نظر آئے، آنکھ بند کریں غوث اعظم نظر آئے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا سینہ مدینہ بنے گا، گنجینہ نور بن جائے گا. ایک طرف سینے میں اسم ذات کا چراغ،
تمتما رہا ہوگا، دوسری جانب اس میں محمد کا چراغ جل رہا ہوگا، ایسی روشنی پھیلے گی عشق و حسن کی کہ ہر سینہ گنجینہ نور بنے گا، مدینہ بن جائے گا۔ جب تک تیرا سینہ مردہ ہے تو ہر نبی کو مردہ کہے گا، جب تک تیرا دل مردہ ہے اس وقت تک تو ہر ولی کو مردہ کہے گا۔ جب تیرا دل زندہ ہو جائے گا، جب تیرا سینہ زندہ ہو جائے گا تو پھر تجھے ہر نبی چلتا بولتا کھاتا پیتا نظر آئے گا۔ جب تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ میرے دل میں ابھی خواہش پیدا ہوئی تھی کہ حضور آ جائیں، اور خواہش پیدا ہوتے ہی حضور سامنے آ گئے، یہ تب ہوگا جب دل مانند تسبیح جڑے ہوں گے، یہ تب ہوگا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر بسیرا ہوگا۔ اگر تم مومن سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو اٹھاؤ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے مومنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نفوس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اگر وہ تمہارے نفوس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں تو بلانے پر اب آتے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں آتے کہ اب نہیں ہیں قریب، پہلے تھے۔ ابو بکر صدیق کے دور میں ان سے قریب تھے، عثمان غنی سے قریب تھے، مولا علی سے قریب تھے، طلحہ بن زبیر سے قریب تھے، ابو ذر غفاری سے قریب تھے۔ تم کون ہو؟ تم کیا ہو؟ تمہارے سینے میں نور کہاں ہے؟ اس میں ذات کا چراغ کہاں روشن ہے؟ جب دوبارہ اس میں ذات کا چراغ روشن ہوگا، جب دوبارہ سینوں پر محمد نقش ہو جائے گا تو پھر بلانے کی بھی دیر نہیں ہے۔ جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویراں ہے، نہیں معلوم کہ خواباں ہیں کہ تعبیراں ہیں۔ جہاں آنکھ اٹھے گی حضور کا جلوہ نظر آئے گا۔ رہ گئی بات مانگنے کی، تو ایک حدیث شریف میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عطا کرنے والا ہوں، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، حضور فرماتے ہیں کہ میں قاسم ہوں، وَيُطِيعُ اللَّهُ، اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اب جب حضور کو اللہ نے قاسم بنایا، قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا، قاسم کا مطلب ہے ڈیوائیڈر، ڈیوائیڈ کرنے والا، بانٹنے والا۔ تو جو بانٹنے والا اللہ نے مقرر کیا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ کر عطا کرنے والے کو پکاریں گے تو وہ آپ کی لائن کاٹ دے گا، بولے رانگ نمبر ہے۔ یہ رانگ نمبر کیوں ہے؟ بھئی میں تو ڈسٹریبیوٹر ہوں ہی نہیں۔ اب دیکھیں، دو طرح کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے کنزیومر کے لیے، عام جو پبلک ہوتی ہے، اور ایک جیسے ہول سیلر کے لیے جو ہے ٹریڈنگ کی جاتی ہے، وہاں صرف ہول سیلر جاتا ہے، سمجھ گئے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا ایجنٹ مقرر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم بنایا کہ یہ میری پروڈکٹ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے۔ اب جس کو اللہ نے ڈسٹریبیوٹر بنایا ہو آپ اسی سے مانگیں گے نا۔ اور اگر آپ اس ڈسٹریبیوٹر کو فراموش کر دیں جس کو اللہ نے ڈسٹریبیوشن کا حق دیا ہے، اور براہ راست اللہ سے مانگیں، تو کیا کر رہے ہیں آپ اللہ کے فعل کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ جب اللہ نے تقسیم کی ذمہ داری مصطفیٰ کی لگا دی ہو تو ایسی صورت میں اللہ سے مانگنا اب بے ادبی اور اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ ایسی صورت میں جب اللہ نے مصطفیٰ کی ذمہ داری لگا دی ہو کہ آپ تقسیم کیجئے، تو اب آپ اللہ کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا حکم ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ مصطفیٰ کا حکم ماننا، مصطفیٰ کی اطاعت کرنا۔
اللہ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ نہیں، منظور نہیں ہے۔ فاتبعونی، یا رسول اللہ آپ کہیں کہ تم میری اتباع میں آ جاؤ، میرے رنگ میں رنگ جاؤ، ظاہراً باطناً، اپنا باطن بھی ایسا کر لو جیسا میرا ہے، اپنا ظاہر بھی ایسا کر لو جیسا میرا ہے، تو پھر اس کا اجر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ کو تم سے محبت ہو جائے گی۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ کو صرف مصطفیٰ سے محبت ہے، جو اس کے روپ میں آ جائے، اس کے رنگ میں رنگ جائے، خود بخود اس کو اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جو حضور سے مانگنے کو شرک کہتے ہیں، بدعت یا کفر کہتے ہیں، وہ جہنم کے کتے ہیں۔ حضور سے مانگنا ہی تو رب سے مانگنا ہے، حضور سے مانگنا ہی تو اصل مانگنا ہے۔ اگر تجھے حضور سے بغض ہے تو الگ بات ہے، جس کو حضور سے بغض ہے اس کو اللہ سے بغض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ اللہ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، اللہ کی ایک خوبصورت تصویر کا نام مصطفیٰ ہے، اللہ کی ہی ایک تصویر، ایک خوبصورت تصویر کا نام مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے میں دقت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی دشمن روح ہیں، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، نار حامیہ۔ یہ اس کا جواب ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.